کسی زمانے میں ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک عظیم برکت کا درخت تھا۔ اس کی چھاؤں اور پھیلتی شاخوں میں کئی پرندے سکون اور خوشی سے بستے تھے۔ وہ درخت صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ان پرندوں کا گھر اور ان کا محافظ تھا۔ برسوں سے وہ برکت جنگل کے سبھی جانداروں کی پناہ گاہ بن چکا تھا۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ ایک دن قدرت نے اس جنگل کا امتحان لینا چاہا۔ بارش رک گئی، ندیاں سوکھ گئی اور پورا جنگل پیاسا ہو گیا۔ برکت کا درخت جو ہمیشہ مضبوط اور سرسبز نظر آتا تھا اب مرجھانے لگا۔ اس کی ہریالی غائب ہونے لگی اور شاخیں کمزور ہو کر گرنے لگیں۔ جیسے جیسے درخت کی حالت خراب ہونے لگی، پرندے ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے۔ پرندوں نے فیصلہ کیا کہ یہ درخت اب ہمیں تحفظ نہیں دے سکتا، ہمیں کسی اور جگہ جانا ہوگا۔ تمام پرندے اڑ گئے لیکن ایک بوڑھا گدھ جس کا نام کاکا تھا وہیں رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا، میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس درخت کے ساتھ گزارا ہے۔ یہ میرے لیے صرف ایک درخت نہیں بلکہ میرے والدین کی مانند ہے۔ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ دیگر پرندے واپس آئے اور اسے سمجھانے لگے، کاکا، یہ درخت مر چکا ہے، اگر تم نے اسے نہ چھوڑا تو یہ تمہاری موت کا سبب بن جائے گا۔ لیکن کاکا کا دل نہیں مانا۔ ایک رات جب کاکا اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، اچانک ایک عجیب سی روشنی برگد کے پاس آ کر رک گئی۔ روشنی کے درمیان ایک پر اسرار شخصیت ظاہر ہوئی۔ وہ شخص نہ انسان لگتا تھا اور نہ ہی جانور۔ وہ کوئی دیومالی وجود معلوم ہوتا تھا جس کی آنکھوں میں گہرائی اور چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ کون ہو تم؟ کاکا نے پوچھا۔ میں قدرت کا قاصد ہوں، میں تمہیں آزمانے آیا ہوں۔ قاصد نے کہا، اگر تم واقعی ہی وفادار ہو اور تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا، اس درخت میں ایک راز چھپا ہوا ہے، کیا تم اس راز کو جاننے کی ہمت رکھتے ہو؟ کاکا نے حامی بھر لی اور قاصد نے کہا، یہ درخت صرف ایک درخت نہیں بلکہ ایک قدیم محافظ ہے۔ اس کے اندر ایک ایسا خزانہ چھپا ہے جو پورے جنگل کو زندگی دے سکتا ہے، لیکن اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اپنی ہمت، صبر اور قربانی پیش کرنی ہوگی۔ کاکا نے اگلے دن اس راز کو کھوجنا شروع کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ درخت کے اندر کچھ پر اسرار آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ ایک رات جب سب کچھ خاموش تھا، درخت کے نیچے کی زمین لرزنے لگی۔ کاکا نے محسوس کیا کہ درخت کی جڑوں کے نیچے کوئی پوشیدہ دروازہ ہے۔ کاکا نے بڑی مشکل سے درخت کے نیچے چھپے دروازے کو کھولا۔ اندر ایک تاریک سرنگ تھی۔ کیا یہ خزانہ یہاں ہے؟ کاکا نے خود سے کہا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوا لیکن راستہ خطرناک اور پیچیدہ تھا۔ جگہ جگہ تیز کانٹوں اور تاریک گڑھوں سے بچنا پڑتا تھا۔ اچانک ایک خوفناک آواز گونجی، کون ہے جو یہاں آنے کی جرات کر رہا ہے؟ کاکا نے ہمت جمع کی اور کہا، میں اس برگد کا محافظ ہوں، میں اس خزانے کو تلاش کرنے آیا ہوں تاکہ اس کی زندگی کو واپس لا سکوں۔ کاکا نے کئی آزمائشوں کا سامنا کیا اور آخر کار سرنگ کے آخر میں ایک چمکتی ہوئی چیز تک جا پہنچا۔ وہاں چیز تھی جس میں سے روشنی نگل رہی تھی۔ جیسے ہی کاکا نے پتھر کو چھوا، ایک زوردار روشنی پھیلی اور سرنگ اچانک ختم ہو گئی۔ کاکا پھر سے اس برگد کے درخت کے باہر آ کر کھڑا تھا۔ پر اسرار قاصد واپس آیا اور کہنے لگا، یہ پتھر برگد کے لیے زندگی کا ذریعہ ہے، اسے درخت کے نیچے رکھ دو۔ کاکا نے ایسا ہی کیا اور چند لمحوں میں برگد کا درخت دوبارہ ہرا بھرا ہو گیا۔ بارش ہونے لگی اور پورا جنگل خوشی سے جھوم اٹھا۔ جنگل کے سب پرندے واپس آ گئے اور کاکا کو سلام کرنے لگے۔ کاکا نے اپنی زندگی کے آخری دن برگد کی چھاؤں میں خوشی اور سکون کے ساتھ گزارے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے، وفاداری اور قربانی ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔